نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ درس اخلاقیات میں آج کا عنوان گفتگو ہے خوش نصیبی، خوش بختی، نصیحت، خیر خواہی۔ کوئی کس انسان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ خوش نصیب ہے، اور کیسے انسان اپنے نصیب کو، اپنی قسمت کو، اپنے مقدر کو صحیح بنا سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ تو آج ساری گفتگو اسی پر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم سنائے اخلاص نیت کے ساتھ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار سعادت چار چیز آمد دلیل، شرح این ہر چار بشنو اے خلیل۔ فرماتے ہیں جس انسان میں چار چیزیں آپ کو نظر آئیں تو سمجھ لینا کہ وہ نیک بخت انسان ہے، خوش نصیب انسان ہے، کیونکہ یہی چار چیزیں ہیں جو دلالت کرتی ہیں، جو اس بات کا نشان بتاتی ہیں کہ یہ آدمی خوش نصیب ہے، اچھی قسمت کا مالک ہے، ایک اچھا انسان ہے۔ سعادت ہر کرا باشد نشاں، باش دش تدبیر ہا با دوستہ۔ فرمایا پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ جو بھی کام کرتا ہے، جو بھی معاملہ کرتا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ مشورہ کر کے کرتا ہے۔ دنیا میں انسان کو سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ دنیا میں دو قسم کے انسان ہیں، کچھ وہ ہیں جو بڑے مطلبی سے ہوتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں مخلص دوست۔ یہاں پر مطلبی دوستوں کی بات نہیں ہے، جو اس انسان کے ساتھ مخلص اس کے دوست ہیں، جو بھی کام کرے ان کے ساتھ مشورہ کر کے کرے۔ تو معاملات میں اپنے دوستوں کو اچھا ہوتا کیا ہے، اس سے کرنا آخر میں انسان میں وہی ہوتا ہے جو انسان کی اپنی مرضی ہوتی ہے اور جو انسان اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے، لیکن جب دوستوں کو شامل کرتا ہے نا تو ان کی عزت افزائی ہوتی ہے، ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، وہ اپنے ایک اپنائیت محسوس کرتے ہیں، اور انسان کی دوستی مضبوط ہوتی ہے، مستحکم ہوتی ہے جب آدمی دوسرے دوستوں کو بھی معاملات میں شریک کر لے۔ لیکن بعض ایسی چیزیں جو سیکرٹ ہوتی ہیں ان کو نہ رکھیں، لیکن بالکل ان کو اگنور بھی نہ کریں۔ ہر کرا باش سعادت رہنمائے، صبر دارد اور جفائے نا سزائے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، کچھ لوگ ہر انسان سے بلا وجہ اس پر ظلم کرتے ہیں، اسے چڑھتے ہیں، اس کے حق تلفی کرتے ہیں۔ ہر انسان کو ہر جگہ پر یہ معاملہ ہے۔ بعض لوگ اس کے دوست ہوتے ہیں، بہت اسے دشمن یا نفرت کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ کائنات ہے ہی ایسے ہی ہے۔ تو خوش نصیب وہ انسان ہے کہ جب کوئی بھی اسے بلا وجہ ستائے، پریشان کرے، اس پر ظلم و ستم کرے تو صبر کرے، صبر سے کام لے۔ صبر میں نے پہلے بھی ایک درس میں عرض کیا، انسان کے عقل مند ہونے کی، خوش نصیب ہونے کی بہت بڑی یہ دلیل ہے کہ انسان میں صبر ہو، جیسا بھی ہو، اور خصوصاً جب بلا وجہ کوئی کسی کے ساتھ الجھے، بلا وجہ کسی انسان کو پریشان کرے، تو بجائے شکوے شکایت کرنے کے، بجائے اس بات کے کہ انسان لڑائی جھگڑا کرے اور پھر اسی کے ساتھ بس صبر کرو، کتنی دیر کرے گا، آخر تک کار کر چھوڑ جائے گا۔ تو صبر پہلا، خوش نصیب وہ انسان ہے جو کام کرے تو مشورے سے کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر اس پر کوئی ظلم و زیادتی، ناانصافی، اس کو کوئی پریشان کرے تو وہ اس پر صبر کرے۔ ہر کرا بخت و سعادت گشت یار، در جہاں باشد با دشمن سازگار۔ تیسری نشانی یہ ہے، میں نے پہلے عرض کر دیا، جو بھی انسان ہے اس کو کوئی نہ کوئی مخالف ضرور ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور قول ہے، آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان ہو اور پھر اس کا کوئی مخالف نہ ہو۔ اگر کسی کا کوئی مخالف ہی نہیں تو سمجھو کہ وہ ابھی انسان نہیں بنا۔ ہر انسان کا مخالف ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے بھی کہا، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب،
یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، مخالفت ہوتی ہے۔ کوئی بھی دنیا میں ایسا انسان نہیں ہوگا کہ جس کا کوئی نہ کوئی مخالف نہ ہو، لیکن آپ مخالف جب ہو جائے تو ان کے ساتھ کیسے رہو؟ اس انداز کے ساتھ رہو کہ ان کی دشمنی کو، ان کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے نا، اس کو بجھانے کی کوشش کرتے رہو، یعنی دشمنی کو، مخالفت کو بڑھانے کی کوشش نہ کرو، ٹھیک ہے؟ کہ ایسے حالات رکھو کہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ آئے۔ اگر بعض اوقات پنچایت بیٹھتی ہے، بعض اوقات کورٹ میں معاملات جاتے ہیں، بعض اوقات یہ سارے معاملات ہو جاتے ہیں، دوسروں کے پاس معاملات چلے جاتے ہیں، تو بھائی جب تیسرا آدمی سنے نا کہ بھائی تو اس کے ساتھ مخالفت کیوں کرتی، تو اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، اس مسئلے میں جو اخلاقیات ہے نا، اس کو کسی بھی صورت میں اس کا دامن نہیں ہاتھ سے جانے دینا چاہیے۔ ہر حال میں اخلاق بالادستی آپ اپنی قائم رکھیں۔ جو انسان اپنے مخالفین کو اپنی کسی اخلاقی کمزوری نہیں اس پر حرف گیری کرنے دیتا، وہ کبھی بھی انسان، آپ کا دشمن، آپ کو کہیں بھی ناکام نہیں کر سکتا جب تک آپ اخلاق کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے رہیں گے۔ بھائی اس لیے یاد رکھیں، دشمنوں کے ساتھ اگر ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ مجھے ایک گالی دے کر میں 10 دوں گا، جب آپ 10 دیں گے نا، تو جب مجلس بیٹھے گی نا، وہ تو پوچھیں گے اس نے تو دیا ایک، تو نے 9 زیادہ کیوں دی ہے، تیری جاتی ہے، خواہ بخواہ لوگ تو اگر تو اس کا جواب نہیں نہ دے گا، تو جب تیسرا آدمی سنے گا نا، تو وہ اسی کو لان تان کریں گے جس نے جاتی کی ہوگی۔ تو میرے بھائی، دشمنوں کے ساتھ اس طریقے سے رہو، مخالفین کے ساتھ اس طریقے سے رہو کہ ان کے پاس تیرے خلاف کہنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو۔ گر تو خود نارے ہوائے را کشت آئی، داں کے از اہل سعادت گشت آئی۔ چوتھی چیز، اور یہ آج کے زمانے میں سب سے بڑی چیز ہے، ہوائے نفس، نفسانی خواہشات۔ میں نے کئی دروس میں یہ بات عرض کر چکا ہوں، انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کے پیچھے کچھ محرکات ہوتے ہیں جو اس انسان کو پش کرتے ہیں، جو اس انسان کو اٹھاتے ہیں کہ کوئی بھی کام کرنے پر اس کو حرکت دینے پر مجبور کرتے ہیں۔ انسان کے دل و دماغ میں پہلے کوئی تصور ہوتا ہے، اس کے بعد انسان کو عمل کرتا ہے۔ تو بھائی یہ محرک کئی ہو سکتے ہیں، ان میں سے اگر تو ہے نفسانی خواہشات، تو بھائی آپ دنیا کے سب سے بڑے بیوقوف انسان ہیں۔ جب بھی کوئی حرکت کریں، غور و فکر کر لیں کہ میری یہ حرکت 2 میں سے 1 کے مطابق ضرور ہونی چاہیے، تیسرے کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ کی وہ حرکت شریعت کے مطابق ہے یا شریعت کے مخالف ہے؟ اگر وہ حرکت آپ کی شریعت کے مخالف ہے تو فوراً وہ کام کرنے سے رک جائے، اور اگر آپ کو شریعت کا علم نہیں ہے اور پھر عقل و شعور کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اگر وہ عقل کے مطابق ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن جو بات نہ عقل کے مطابق ہو اور نہ ہی وہ بات شریعت کے مطابق ہے۔ میں آپ کو 2 مثالیں یاد کر کے مثلا ایک آدمی بٹر کے ساتھ شوگر ملا کر کھانا کھاتا ہے اور ٹھنڈا پانی پیتا ہے، دیکھو نا جی، تو شریعت میں یہاں پر کوئی حکم نہیں ہے کہ آپ نے خوب بٹر ڈالا ہے اور آپ نے اس پر خوب شوگر بھی ڈالی ہے اور اس کے ساتھ ٹھنڈا پانی بھی خوب پیا ہے، یہاں پر تو شریعت کا کوئی حکم نہیں ہے، لیکن عقل کا حکم یہاں موجود ہے کہ بھائی یہ شوگر اور یہ بٹر
اور یہ ٹھنڈا پانی یہ تجھے ٹیسٹ دے گا تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر تجھے مزہ آئے، لیکن اس کے بعد تیری ہیلتھ کو تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ بٹر کا زیادہ استعمال، شوگر کا زیادہ استعمال، پھر اوپر ٹھنڈا پانی پینا تیری صحت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ اب اس سے بات آ جائے، معنی یہ ہے کہ دو چیزوں میں سے ایک ضرور کرنی چاہیے، یا وہ تمام چیزیں دیکھیں، سب سے پہلے انسان غور و فکر کرے کہ میں یہ جو کام کرنے لگا ہوں یہ شریعت کے مطابق ہے، یہ مخالف ہے، مخالف ہے فوراً رک جائے، اور مطابق ہے تو کریں، اور اگر آپ کو وہ کم نہیں ہے تو پھر دیکھیں یہاں پر کوئی عقل کا بھی حکم ہے کہ نہیں ہے، عقل کا حکم ہے تو پھر رک جائے، عقل کا حکم کہتے ٹھیک ہے کر لو کر لیں، عقل کہتی ہے کیوں، عقل کا پتہ آپ نہیں کر سکتے، ماہرین نہیں بتاتے، جو کسی شعبے کا ماہر ہوگا وہی وہ آپ کی رہنمائی کرے گا۔ تو بہرحال گار بواد باد دوستاں تدبیر تو یار باشد دولت شبگیر تو، فرمائیو پہلا جو بات بتائی ہے نا آپ نے پہلے نمبر پر کہ دوستوں کے ساتھ مشورہ کریں، اب دوست کیسے ہوں اور ہوگا کیا؟ فرمایا جب تیرا سارے معاملات تدبیر دوستوں کے ساتھ ہوگی نا، یعنی دوستوں کے ساتھ میل ملا کر، دوستوں کے ساتھ دیگر احباب کے ساتھ مل کر تو رہے گا نا، تو پہلا نمبر یہ ہے کہ یہ تیرے مددگار ہوں گے، یہ تیرے بے شمار کاموں میں تیری مدد کریں گے، اور تیرا ٹائم بچ جائے گا، اور وہ ٹائم تو رات کے وقت اللہ کی عبادت کے لیے صرف کر سکتا ہے۔ اور دوسرا دوست ہوتا کون ہے؟ بھائی دوست وہ ہے جو شب بیدار ہو، تہجد پڑھنے والا ہو، نمازی ہو۔ جو آدمی بے نمازی وہ کسی کا دوست نہیں ہے، بے نمازی انسان کسی کا دوست نہیں ہوتا، نہ ہو سکتا۔ جس انسان کو اللہ رب العزت کے حیا نہیں ہے، کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ کے حیا کرے گا؟ وہ دوست نمازی ہونا چاہیے، تہجد گزار ہونا چاہیے، دوست وہ ہوتا ہے جو نیکی کے کام میں آپ کی مدد کرے، نیکی کے معاملات میں آپ کا معاون ہو، مددگار ہو۔ دوست سے مراد وہ دوست ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ہار سرے خود ہار کے کار میں کند، بخت و دولت زو فرار میں کند۔ اب ہے خواہشات نفس پر چلنے والا، فرمائے نہ بن، من مانی نہ کر، اب تمام معاملات میں اپنی نہ مان، دوست احباب ماں باپ بہن بھائی دوستوں کے ساتھ مل کر چل۔ فرمایا کیوں؟ جو آدمی اپنا سارا کام خود ہی کرتا ہے نا، ہر فیصلہ خود ہی، ہر فیصلہ خود، کسی کو اپنے فیصلے میں شامل نہیں کرتا، اعتماد میں نہیں لیتا، فرمایا ہوتا کیا آہستہ آہستہ سب لوگ اسے بھاگ جاتے ہیں، اور یہ دنیا میں اکیلا انسان رہ جاتا ہے، اکیلا رہتا ہے، پھر اس کا کوئی معاون نہیں ہے، مددگار نہیں ہوتا۔ تو اس لیے لوگ کہتے ہیں جناب جب یہ آسانی میں ہمارے ساتھ اس نے کوئی نہیں چلا تو ہم اس کے دکھ میں ہم ساتھ کیوں چلیں؟ تو جو آدمی کسی کی آسانی میں کسی کے ساتھ نہیں چلتا، لوگ پھر اس کے دکھ میں بھی اس کے ساتھ نہیں چلتے۔ فرمایا دشمن خود را نباید زاد تبر، گر توانی کشت اورا با شکر، فرمایا با شکر، دشمن کو تیر کے ساتھ ہلاک نہ کرو، جیسا بھی خود پھنسو گے، فرمایا نہیں، دشمن کو قابو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ شکر اور شکر یہ دونوں ہی طریقوں سے، یعنی میٹھے بن کر اخلاق کے ساتھ تھینک یو کر کے دشمن کو قابو میں کیا جا سکتا ہے۔ آپ کوئی بھی آدمی سختی کے ساتھ کسی کے قابو میں نہیں آتا، یہ یاد رہے، چھوٹا سا بچہ نہیں قابو آتا، یہ میں نے کئی بار دیکھے ہیں، مرغیاں بلیاں انہی کے ساتھ آپ کرو نا، پیچھے بھاگو وہ بھی آگے کھڑی ہو جائیں گی۔ میرے بھائی جب چھوٹے سے بچے کو بھی روتا بچہ ہوتا ہے نا، اس کو بھی پیار کے ساتھ ہی خاموش کیا جا سکتا ہے،
چھوٹے چھوٹے مسکین سے جانوروں کو بھی انسان سختی کرے نا، وہ بھی آگے سے آکڑ جاتے ہیں۔ میرے بھائی، اکڑ کے ساتھ کوئی کسی کی قابو میں نہیں آتا۔ انسان کو قابو اخلاق ہی سے کیا جا سکتا ہے، اپنے مخالف کو بھی رام اخلاق اور مٹھاس سے کیا جا سکتا ہے۔ تا توانی جور نا اہلا باکش، گر ہمیں خواہی کی جابی عیش و خوش۔ فرمائے دنیا میں جو احمق لوگ ہیں، بیوقوف لوگ ہیں، خبیث قسم کے لوگ ہیں، بری ہوئی ہے یہ دنیا، اگر وہ تیرے ساتھ کوئی ظلم، زیادتی، ناانصافی، کوئی بات تیری طبیعت کے خلاف کر دینا تو اس کو برداشت کر۔ بس برداشت کر کے ہی تو دنیا کی زندگی کو اچھا بنا سکتا ہے۔ ایکشن لینے سے دنیا کی زندگی اچھی نہیں ہوتی، برداشت کرنے سے اچھی ہوتی ہے۔ کیوں طرح امن مقام سازگار، بر نہ بندی رخت زانجا زین ہار۔ آپ فرماتے ہیں کیونکہ انسان کی زندگی تھوڑی سی، کسی بھی جگہ پر وہاں پر آپ کا کاروبار اچھا ہے، دوست اچھے ہیں، فیملی اچھی ہے، جگہ اچھی ہے، ماحول آپ کو پسند ہے، نقل مکانی وہاں سے نہیں کرنا چاہیے۔ خواہ مخواہ ایک جاب کو چھوڑ کر دوسری جاب، ایک مکان کو چھوڑ کر دوسرا مکان، ایک شہر کو چھوڑ کر دوسرا شہر، یہ بار بار چینج نہیں کرنے چاہیے۔ جہاں بیٹھے ہیں، جو اللہ نے آپ کو جاب دے دی ہے، سمجھیں کہ یہ جاب میرے مطابق ہے، بس اسی کے ساتھ رہیں۔ جس ایریے میں مکان خریدا آپ کو وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس ایریے کو چینج نہ کریں، کیونکہ اسی سے ہی آپ کے سب کچھ ہوتا ہے۔ جو انسان بدلتا ہے تو بھائی کسی انسان کے ساتھ شناسائی، سارے معاملات کرنے میں بڑا کافی وقت لگتا ہے۔ تو جو آدمی ہر 10ویں دن، ہر مہینے کے بعد، سال بعد، 10 سال بعد جو اپنا مکان چینج کرتا ہے نا، اپنا ایریا چینج کرتا ہے، اپنا پروفیشن چینج کرتا ہے، وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ آپ فرماتے ہیں 60-70 سال ہے، 10-15 سال تو بلوغت میں گزر گئے، کوئی تھوڑا سا تلاش میں گزر جاتے ہیں، پیچھے رہ کیا جاتا ہے، کچھ آخری زندگی کے بڑھاپے میں چلا جاتا ہے۔ یہ تھوڑا سا ہے، اس تھوڑے سے وقت میں ایک جگہ بیٹھ جا، پھر وہاں سے کھڑا اٹھنا۔ یہ تمام دانا بینا لوگ کہتے ہیں سوچ سمجھ کر اپنا پروفیشن اختیار کر، پھر اسی پروفیشن کے ساتھ رہ۔ سوچ سمجھ کر مکان خرید، جو خریدا پھر اسی میں رہ۔ سوچ سمجھ کر کسی ایریا کے انتخاب کر، جس ایریا میں رہنا چاہتا ہے رہ جائے، پھر وہاں سے ہلنا۔ یہی حال شہر کا، یہی حال ملکوں کا ہے۔ بھائی بار بار چینج نہ کرو۔ جو لوگ بار بار چینج کرتے ہیں وہ کسی کام کے، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا، نہ ان کے پاس دوست ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس دولت ہوتی ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مشہور بات ہے، ہمارے پنجابی کا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے کہ روڑی ہے نا، روڑی کچرا، سال کے بعد اس پر بھی سبزہ اگاتا ہے۔ کچرا ہو نا، کچرا پھینک دیں آپ، سال کے بعد وہاں بھی سبزہ اگے گا۔ اور زرخیز مٹی ہو، مٹی زرخیز ہو، روز اس کو ہلاتے رہو، اور 10 دن کے بعد ہلاتے رہو، زرخیز مٹی پر بھی کچھ نہیں اگتا۔ معنی یہ ہے کہ ایک جگہ رہنے سے ساری کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں، جگہ بدلانے سے اور بار بار چینجنگ کرنے سے انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا، ایک جگہ رہو۔ اسی طرح اگر سنی ہو نا، سوچ سمجھ کر اپنا مسلک اختیار کر، یہ کبھی اس مسجد میں، کبھی اس مسجد میں، کبھی یہاں، کبھی وہاں، کبھی کچھ، کبھی کچھ، یہ لوگ کسی کام کے نہیں، بالکل ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہ صلح کلی، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے یہ لوگ۔ کیوں؟ بھائی جب آپ فرماتے ایک جگہ رہے، اگر اہل سنت و جماعت کو تو صحیح سمجھتا ہے، پھر اندر باہر سے سنی بن کر رہے۔ اگر تیرا کو اور ذہن ہے تو پھر ان کے ساتھ رہے، روز روز چینج نہ کر، سوچ سمجھ کر۔ ایک فرمایا یک گیر محکم بگیر، ایک کو پکڑ لو اور مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ اسی طرح یہ اپنا استاد، یہی حال ہے پیر و مرشد کا، یہی حال ہے کسی بھی مسجد کا، یہی تمام معاملات میں ایک کے ساتھ رہو۔ میں نے میری پوری زندگی میں دیکھا ہے ایسے اسٹوڈنٹ جو ایک استاد کے پاس رہتے ہیں، انہیں سب کچھ مل جاتا ہے اپنے وقت پر، اور جو روز مسجدیں چینج کرتے ہیں نا، آج ادھر کل ادھر، آج اس، انہیں کچھ بھی نہیں نصیب ہوتا۔
تمام علماء یہ فرماتے ہیں ایک کے ساتھ رکو، سب کچھ مل جائے گا، اپنے اپنے وقت پر ملے گا۔ جو جب چینج کرو گے، روزانہ تبدیلیاں کرو گے، یہ نہیں ٹھیک وہ نہیں ٹھیک، اللہ کے بندو کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ بہرحال فرماتے ایک جگہ رہو، در نصیحت آنکھ کے پذیرت سخن، در نصیحت آنکھ کے نہ پذیرت سخن، باچنی کس پندے خود آیا مکن۔ جو آدمی آپ کی بات سن کر نا قبول نہ کرے نا، اس کے ساتھ بات کرنی نہیں چاہیے۔ بعض لوگوں کی عادت ہے بس ہر جگہ مشورہ دینا، بھائی مشورہ کیوں دیتے ہو؟ اس نے مانگا بھی ہے آپ سے مشورہ، جب سمجھے میرا یہ مشورہ قبول نہیں کرے گا تو اپنی بات کی ویلیو کم کیوں کرتے ہو؟ خاموش رہو، اسی کے ساتھ اچھی بات کرو، نصیحت کی بات کرو، مشورے کی بات کرو، اسی کو کوئی اچھی بات بتاؤ، سمجھتے ہیں کہ یہ قبول بھی کرے گا، نہیں قبول کرتا چھوڑو۔ اس لیے ہم نے یہ درس ریکارڈ کر کے رکھ دیتے ہیں، جس نے سننا سن لے، نہیں سننا نہ سنے، ہمارا کام اتنا ہی ہے، ہم کسی کو مجبور نہیں کر سکتے۔ خوے بد را نیک کردن مشکل است، جوہد کردن بہر او بے حاصل است۔ ایک آدمی بگڑ گیا ہے، اس کو سنوارنے کی کوشش نہ کرو۔ بگڑے ہوئے آدمی کو درست کرنا انتہائی دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، سب سے مشکل کام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کوئی آدمی یہ کہنا کہ جہاں پہاڑ میں نے دیکھا تھا اتنے عرصے پہلے، اور کوئی آپ کو اطلاع دے وہ پہاڑ تو آپ نبھا نہیں رہا، فرمایا اس بات کو مان لینا۔ اور اگر یہ کہنا فلانا آدمی بگڑا ہوا تو وہ ٹھیک ہو گیا، فرمایا اس بات کو نہ ماننا۔ بگڑے ہوئے انسان کو درست کرنا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے، لہذا بگڑے ہوئے انسان کو اس کے حال پر رہنے دو، کوشش بس بتا دو۔ لیکن یہ جب بچہ 15-20 برس کا ہو جائے اس کے بعد اس کو درست کرنا محال تو نہیں کہتا، لیکن انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ کسی بھی بچے کی تربیت، انسان کی تربیت 15-20 سال سے پہلے ممکن ہوتی ہے، اس کے بعد جو بن گیا وہ بن گیا ہے۔ اسی لیے ماں باپ پر فرض ہے کہ اپنے بچوں کو کسی بھی استاد کے پاس بٹھانے سے پہلے دیکھ لیں کہ وہ کیسا استاد ہے۔ بھارت بندہ را گر نیستی درکار رضا، کیت وانند بعد گردانند قضا۔ جو آدمی اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتا، وہ خدا کے فیصلوں کو کیسے، یہ مثلا اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ اگر چاہتے ہو نا آپ اللہ آپ کی دعائیں قبول کرے، قضا بدل جائے، خدا کے فیصلے بھی بدلے، وہ بدلتے ہیں۔ فرمایا تم بھی تو پھر خدا کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ دعائیں انہیں کی قبول ہوتی ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے مطابق بناتے ہیں۔ جو آپ کام ایک بھی سیدھا نہ کریں، ان کے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور بھائی دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول کرنے کے لیے پہلے اس کی مرضی کے مطابق آپ نے آپ کو بنا۔ فرمایا ہار کے وہ استیزا با سلطان کناد، کار خود را سر بسر ویراں کناد۔ حکومتوں کے ساتھ ٹکر نہ لو۔ جو آدمی بھی حکومت طاقتور کے ساتھ، کوئی بھی کسی بھی پوسٹ میں ہے، جس کی طاقت اس سے زیادہ ہے ہمیشہ ہی کمزور ناکام ہوتا ہے، یہ اصول ہے۔ طاقتور کو کبھی کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اس لیے حکومتوں کے پاس چونکہ پاور زیادہ ہوتی ہے، حکومتوں کے ساتھ ٹکر نہیں لینی چاہیے۔ حکومتوں کے جو معاملات ہیں بس جو وہ کہتے جاؤ ان کو مانتے جاؤ، آرام سکون کے ساتھ، جو ان کے ساتھ بس ٹکر کے ساتھ، طاقت کے ساتھ اپنی بات نہیں منوانی چاہیے، نہ وہ مانتے ہیں۔ تو فرمایا حکومتوں کے ساتھ لڑائی نہ کرو، بادشاہوں کے ساتھ حکومتوں کے ساتھ ٹکر نہ لو۔ کیوں؟ حکومتوں کے پاس طاقت ہوتی ہے، تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، تو ٹکر لینے کا نقصان تو خود تمہیں ہی ہوگا۔ اور آخری بات، ہر کے او باغی شود آد بادشاہ، روز اونچو تیرا شب گردد تباہ۔ جو آدمی حکومتوں کے ساتھ ٹکر لیتا ہے اسی کا دن رات بنتا ہے، یعنی تباہی اسی کی ہوتی ہے۔ لہذا حکومتوں کے ساتھ ڈائیلاگ، اچھے طریقے سے مذاکرات، اور بس اپنی بات ان تک پہنچا دو۔ تو بس اس کے علاوہ شریعت میں بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ ان کے خلاف کوئی ایکشن کریں۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کلیئر کوئی کفر نہ کرے مسلمانوں کو، تو اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں، جتنا مرضی وہ گناہ کرتے پھر۔
جتنے مرضی غلطیاں کرے پھر بھی ان کی باتیں مانو. بس کب ان کے خلاف تم نے نکلنا ہے؟ جب وہ کفر کریں، ظاہراً کفر، اس سے کم تر جو کچھ بھی وہ کریں گے اللہ کی بارگاہ میں وہ خود ہی جواب دے ہوں گے. بس تو تمہارا کام کیا ہے؟ زبان سے سمجھانا، ہاں یہ کریں گے، تنقید کریں گے، ڈٹ کر کریں، غلط کر رہے ہو سمجھاؤ ان کو، تنقید کرو ان کو، بتاؤ ان کو غلط ہے یہ کام، لیکن ان کے ساتھ ٹکر نہ لو. ٹکر لینے کا نقصان تمہیں ہی ہوگا. ہم نے پوری یہ گزشتہ میری پوری زندگی میں دیکھا ہے کہ میرے بھائی طاقتوروں کے ساتھ ہیں، اور یہ صرف حکومتوں کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کسی آفس میں بھی ہیں، کسی بھی جگہ پر ہیں، جو آدمی کے اختیارات، جس آدمی کی طاقت آپ سے زیادہ، اس کے ساتھ ٹکر نہ لیں، اس کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے اپنا مسئلہ حل کرے. ٹکر لوگے تو تمہارا اپنا ہی نقصان ہوگا. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.